کوئی صاحب بسم اللہ آپ سب کی حاضری بہت ضروری ہے، میں چاہ رہا ہوں ایک ایک کر کے سب کی حاضری ہو جائے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محترم فیصل بھائی، کائنات ساری اللہ نے بنائی ہے اور اس میں کروڑوں اربوں انسان آئے اور کروڑوں اربوں انسان آئیں گے. بے شمار سنگتیں، بے شمار آئیں اور چلی گئیں. لیکن یہ بات بالکل انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کائنات میں کچھ شخصیتیں وہ ہیں جو مقصود کائنات ہیں. بے شک بے شک. آج جس سیدہ طیبہ خیر النساء افضل النساء العالمین بنت مصطفیٰ زوجہ مرتضیٰ ام الحسنین مالکہ جنت بنی حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا، جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی ان مقصودی ہستیوں میں سے ہیں. بیدم وارسی نے کہا تھا، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ ولی. اللہ سیدہ تو نساء العالمین کون ہیں؟ وہ سیدہ کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی. یہ آیت تطہیر کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں ہر قسم کے رجس ناپاکی سے پاک کر دے، اور صرف پاک نہ کر دے، یطہرکم تطہیرا، خوب 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 پاک کر دے. اللہ وحدہ لا شریک نے اس گھرانے کو کتنا پاک کیا. اور جب یہ آیے مبارکہ نازل ہوئی، صحاح کے اندر، مسلم شریف کے اندر، ترمذی کے اندر، احمد بن حنبل میں، دیگر مین سٹریم جو حدیث کی کتاب ہے ان میں موجود ہے کہ رسول خدا سرور انبیاء نے 4 ہستیوں کو بلایا، علی، زہرا، حسن، حسین. 5ویں حضور خود ہوئے اور اپنی چادر مبارکہ ان 4 پر ڈالی، اور اس طرح ڈالی کہ ایک چادر کے نیچے یہ 5 آ گئے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، اور پھر یہ آیے مبارکہ تلاوت کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ترمذی اور احمد بن حنبل کے اندر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، الہات والمثانی کے اندر ہے، یہ مین سٹریم اہل سنت کی حدیث کی کتاب ہے. ان میں موجود ہے کہ رسول خدا 6 مہینے ہر دن فجر کی نماز کے وقت آپ سیدہ زہرا پاک کے دروازے پر تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر آپ فرماتے پہلے فرماتے السلام علیکم اہل البیت، الصلاۃ، اے گھر والو، نبی کے گھرانے والو، تم پر سلام ہو. پھر فرماتے نماز، یعنی نماز کا وقت ہو گیا. پھر آپ کیا پڑھتے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دروازہ فاطمہ زہرا پر رسول اللہ کے 6 مہینے اس آیت کو تلاوت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ میں تو یہ سمجھاؤں کہ رسول خدا اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیتے تھے کہ یہ زہرا وہ ہے جس گلی سے یہ گزرے خطا اس گلی میں نہیں آتی، اور جس گلی میں خطا ہو وہاں پر میری زہرا نہیں جاتی. اللہ اکبر. یہ وہ پاکیزہ، پاک، طیب، طاہر گھرانہ ہے. یہ میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. وراء الورا کا مطلب وہ ہے، یہ ہے کہ اس گھرانے کو آپ عقل کے ترازو پر نہیں تول سکتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں تلتا کیسی ہے کوئی چیز کہ جب مقابلے میں باٹ ہو، باٹ یو ویٹ. واہ 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 واہ، کوئی صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے. یعنی تولیں گے کب؟ جب مقابلے میں ویٹ ہو. آپ ایک اس ٹیبل کو تولیں گے، اس کے اپوزٹ سائڈ پر آپ کوئی ویٹ رکھیں گے، لوہا رکھیں گے، پتھر رکھیں گے، وزن ہونا چاہیے، وزن ہوگا. کائنات میں ویٹ بنا ہی نہیں ہے کہ جو محمد و آل محمد کے وزن کو ناپ سکے، سبحان اللہ، جو اس گھرانے کے وزن کو تول سکے. سبحان اللہ. یہ اس لیے وراء الورا گھرانہ ہے. اور بس میری بات مکمل بہت اچھی بات ہے. اس گھرانے کی محبت پہلا شخص ہے جس نے حضور کی امت میں سے کلمہ پڑھا اور صحابہ کا امام ہے، صحابہ کا سردار ہے. نام ہے حضرت سیدنا تاجدار صدق و صفا، تاجدار صداقت، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے.
جو جنتیوں میں بھی جنتیوں کے جنتی جو بزرگ ہیں ان کے سردار ہیں. اتنی بڑی شان ہے جناب صدیق اکبر کی. لیکن جس ہستی کا آج میں اور آپ ذکر لے کر بیٹھے ہیں, اس ہستی کا پیار اس ابو بکر صدیق پر بھی فرض ہے. میرے خیال میں یہ جملہ بنتا تھا داد کا جس پر سارے خاموش ہو گئے. واہ واہ واہ, اس پر واہ واہ بنتی تھی. تولیں, رکھیں ویٹ, رکھیں وزن, لائیں ترازو, جو شان بیان کرے سیدہ زہرا کی تولے اس وزن. قرآن مجید, قرآن رشید, احادیث کثیرہ, خود ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ, آپ سے مروی روایت ہے, آپ فرماتی ہیں جب پوچھا گیا کہ چونکہ بیوی شوہر کو سب سے زیادہ جانتی ہے, اس کی ایکٹیویٹیز, اس کی پسند, اس کی ناپسند, کس کو وہ چاہتا ہے, کس چیز کو چاہتا ہے, کس وقت کو پسند کرتا ہے. پوچھا گیا امی جی حضور کو ویسے سارے ہی پیارے تھے پر سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ آپ نے بلا تردد و تامل فرمائی. سیاہ کی حدیث ہے, سیاستہ میں موجود ہے, ترمذی نے حسن قرار دی ہے, احمد بن حنبل میں ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, کنز المال میں, دیگر حدیث کی متعدد کتب کے اندر موجود ہے اور حسن درجے کی روایت ہے. اور بعد نے اس کی صحت کا قول کیا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیاری فاطمہ تھی. جب پوچھا گیا مردوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے, فرمایا میں جہاں تک سمجھی ہوں علی حضور کو سب سے زیادہ پیارا. اللہ اکبر. اس لیے میں نے کہا یہ گھرانہ ورا یہ عقل کے ترازموں پہ نہیں تولا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.